بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اس سے پہلے ہم نے ارکان اسلام پر مختصر ڈسکس کی اس سے پہلے لیکچر کے اندر، تو اب ہم جہاد پر ڈسکس کریں گے۔ عزیز طلباء، ارکان اسلام بعض علماء مفسرین کے نزدیک جہاد جو ہے یہ اسلام کا چھٹا رکن ہے، اور دین اسلام کے اندر جہاد کے بارے میں بڑی تاکید آئی ہے کہ جب ایسا ماحول، ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جب دین کے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں، جس طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا۔ کچھ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے جب دین کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تو ان کے ساتھ بھی جہاد کیا گیا۔ تو عزیز طلباء، جہاد کے لغوی معنی ہیں کوشش کرنے کے، مطلق کوشش کے ہیں، اور جہاد کے اصطلاحی معنی دین، قوم و ملت کے تحفظ اور دفاع کے لیے اور کلمت اللہ کے اعلاء کے لیے کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ کہ جہاں پر امت پر ظلم و ستم ہو، جہاں لوگ دین کے خلاف بغاوت کے لیے اٹھ جائیں، اور جہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے بازار گرم ہو جائیں، اور اہل ایمان اتنی طاقت رکھتے ہوں کہ وہ ظالم کا ہاتھ پکڑ سکیں، تو ان کو اس ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے، اور وہ کھڑا ہونا ہی جہاد کہلاتا ہے۔ عزیز طلباء، جہاد کی 10th کلاس کے اندر جو ہم نے جہاد کا ٹاپک پڑھا تھا، اس کے اندر جہاد کی 4 قسمیں بیان کی گئی تھی، اور جبکہ فرسٹ ایئر ہماری اس بک کے مطابق یہاں پر جہاد کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اگر ہمارے آبجیکٹو کے اندر یہ بات ہم سے پوچھی جاتی ہے کہ جہاد کی اقسام کے بارے میں، تو ہم فرسٹ ایئر کی کتاب کے مطابق ہم جہاد کی، اگر وہ 2 3 4 5 کا آپشن دیتے ہیں تو ہم 3 پر ٹک کریں گے، کیونکہ ہماری اس کتاب اور ہماری اس سلیبس کے مطابق جہاد کی 3 قسمیں ہیں۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلی جہاد کی قسم ہے خواہش نفس کے خلاف جہاد، کہ انسان سب سے پہلے اپنے نفس کو کچلے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ، کیونکہ نفس جو ہے یہ انسان کو ہمہ وقت نیک کاموں سے ہٹا کر برے کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے، اور نفس ہی جو ہے یہ انسان کو جہاد کے اصل مقصد کی طرف نہیں جانے دیتا۔ عزیز طلباء، جہاد کو نبی کریم نفس کے خلاف جہاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر کا نام دیا ہے، اور یہ جہاد کا وہ مرحلہ ہے جسے سر کیے بغیر انسان جہاد کے کسی اور میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ عزیز طلباء، یہاں پر میں آپ کو ایک نہایت اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، کہ اکثر ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر۔ اس سے مراد بعض لوگوں نے تو اس حدیث کی غلط مفہوم اور تشریح کر کے جہاد کے معنی کو ہی ختم کر دیا، کہ حضور نے فرما دیا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں، کہ جنگ کے اندر جہاد کرنا یہ چھوٹا جہاد ہے، اور نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ بڑا جہاد ہے۔ جبکہ محدثین نے اس حدیث کی تشریح کچھ یوں کی ہے کہ رجعنا من الجہاد الاکبر الی الجہاد الاصغر سے مراد یہ ہے کہ ہم اس جہاد سے واپس لوٹ کر ہم دوبارہ جہاد کی تیاری کریں گے، ہم دوبارہ جہاد کی تیاری کریں گے۔ اس کا اصل مفہوم اور مقصد یہ ہے۔ بعض لوگوں نے اس حدیث کی آڑ کے اندر جہاد کے معنی کو کچلنے کی کوشش کی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ نفس کے خلاف جہاد، جب انسان اپنے نفس کو ختم کر لیتا ہے، پھر وہ اللہ رب العزت کی راستے کے اندر جو ہے وہ جہاد کے لیے نکلتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جب جہاد سے واپس لوٹ کر ہم دوبارہ اپنے نفس کو دوسرے جہاد، دوسرے غزوے کے لیے تیار کریں گے۔ تو رجعنا من الجہاد الاکبر الی الجہاد الاصغر، رجعنا من الجہاد الاصغر الی الاکبر،
کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں، اس سے حضور کی مراد یہ تھی کہ ہم دوبارہ جا کر جہاد کی تیاری کے اندر مصروف رہیں گے اور ہم اپنے نفس کو دوسری طرف مائل نہیں ہونے دیں گے۔ تو عزیز طلباء، جہاد کا لغوی اور اصطلاحی معنی اور خواہش نفس کے خلاف جہاد ہماری سلیبس کے مطابق جہاد کی پہلی قسم جو ہے وہ خواہش نفس کے خلاف جہاد، اور دوسری قسم شیطان کے خلاف جہاد۔ جب ہم نے اپنے نفس کو کچل دیا، ہم نے نفس کی پیروی نہ کی، اس کے بعد جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے وہ ہے شیطان۔ اب ہم شیطان کے خلاف جہاد کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ عزیز طلباء، اللہ کے عالم نے اپنے پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، کہ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو ایمان والے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ والذین یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ یہ جو کفار ہیں یہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ ہمیشہ یہ بات دیکھنے کے لیے اندر آتی ہے، اور تاریخ اس چیز کی شاہد ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے جہاد کیا تو انہوں نے کلمت اللہ کی اعلاء کے لیے انہوں نے جنگیں لڑی، اور رب کے نام کو بلند کرنے کے لیے، اور جہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم یا اسلامی نفاذ کے لیے جنگیں لڑی گئی، جبکہ کفار کا جو مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ شیطان کے راستے میں ہی لڑتے رہے کہ یہ طاغوتی قوتیں مسلمان معاشرے کے اندر غلط رسم و رواج کی شکل میں بھی پائی جاتی ہیں، اور اسلامی معاشرے کے باہر غیر اسلامی ممالک کے غلبے کی شکل میں بھی۔ چنانچہ ان طاغوتی طاقتوں سے نمٹنے کے طریقے بھی مختلف ہیں، کہیں ان سے زبان و قلم کے ذریعے نمٹا جاتا ہے اور کہیں قوت و طاقت کے ذریعے۔ اس بارے میں اللہ کے عالم نے اپنی پاک کلام کے اندر ارشاد فرمایا، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ بحث کیجئے پسندیدہ طریقوں سے۔ اگر جہاد کا سچا جذبہ دل میں موجزن ہو تو مومنانہ بصیرت ہر موقع پر مناسب راہیں سجا دیتی ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بہترین رہنمائی کرتا ہے کہ آج ہمارے اندر آپ دیکھ لیں کہ ان طاغوتی قوتوں نے جو شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں، الذین یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور یہ جو طاغوت جو ہے یہ کفار جو ہیں یہ کس راستے میں لڑتے ہیں؟ شیطان کے راستے میں۔ ہمیشہ یہ ان کا مقصد کوئی کلمت اللہ کا اعلان نہیں، نہ ہی کوئی ظلم و ستم کے خلاف یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ محض دوسرے ممالک یا دوسرے لوگوں پر اپنی دھاک کو بٹھانے کے لیے یہ لوگ لڑتے ہیں کہ ہمارا غلبہ رہے، اور وہاں پر یہ ہمہ وقت ظلم و ستم کا بازار گرم رکھتے ہیں جو ان کی نہیں مانتا۔ تو یہ شیطانی راستے ہیں جن پر یہ لڑتے ہیں، اور آج انہوں نے ہمارے اندر بھی کچھ چیزوں کو رائج کر دیا کہ جس طرح انہوں نے غلط رسم و رواج پیدا کر دیے، اور اب ہم پر ضروری یہ ہے کہ ہم یہ جو شیطان کے راستے میں ان کے خلاف ہمارا جہاد کس طرح ہوگا کہ ہم وہ زبان اور قلم کے ذریعے جو ہے وہ ان سے اس بات پر لڑیں جو ہمارے اندر غلط رسم و رواج پائے جاتے ہیں، ان کو ہم اپنے اندر سے ختم کریں۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے وہ کیا کرے کہ اگر وہ طاقت رکھتا ہے تو وہ اس کو ہاتھ سے روکے، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ زبان سے اس برائی کو روکے، اور اگر وہ زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر کیا کرے؟ دل میں کم سے کم اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ جب ہم برائی کو دیکھتے ہیں تو اس کے خلاف جہاد کا طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم ہم لوگوں کو بتانے کے لیے عزیز طلباء ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کریں، اور جب ہاتھ سے روکنے کی ہمارے بس کی بات نہ ہو تو پھر زبان سے ہم ان کو منع کریں۔ اور یہ دو چیزیں جو پہلی ہیں ہاتھ اور زبان سے روکنا، یہ ایمان کے اولین درجات میں سے ہے، اور اگر بندہ نہ زبان سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو نہ اس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو تو کم سے کم اس کو دل کے اندر برا سمجھے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو کم سے کم بندے کے دل کے اندر تو یہ بات ہونی چاہیے یہ جو کچھ نظام چل رہا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، چلو کچھ نہ ہو تو ایمان کے کمزور درجے پر تو انسان کو فائز ہونا چاہیے۔ عزیز طلباء، یہ جہاد انتہائی، اور آج ہماری جو پستی کی وجہ ہے اس کی صرف ایک ہی بات ہے اس کے پیچھے کہ آج ہم نے
جو اسلام کا اہم شعار تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ شعار اسلام میں سے جہاد لازم تھا کہ جس کی وجہ سے اسلام نے نشو و نما پائی، اور آج جب ہم نے اس جہاد کو ترک کر دیا تو ہم کیا ہوئے کہ ہم ذلت اور رسوائی کی پستیوں کے اندر چلے گئے۔ تو عزیز طلباء، آج کے ہمارے اس سبق کے اندر جہاد کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اور ہم نے خواہش نفس کے خلاف جہاد پر مختصر اور شیطان کے خلاف جہاد پر مختصر اسٹڈی کی۔ دعا ہے کہ خلاق عالم مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔